يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ جس طریقے سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے، اسی طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ خشوع و خضوع کیسے پیدا ہوگا؟ اس کا بڑا آسان طریقہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ نے بیان کیا۔ طبیعت کو مجبور کرنے سے خشوع نماز حاصل ہوتا ہے، بس انسان اسی کا مکلف ہے، اور مجبور کرنا مجاہدہ ہے، اور عمل مع المجاہدہ افضل و ارضی عند اللہ ہے۔ جب نماز پڑھیں ذرا دھیان سے سنیں، تو اب دماغ ادھر ادھر بھٹکنے کا خدشہ ہے۔ تلاوت قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں تو یہ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ دماغ ہمارا ادھر ادھر لے کے جانے کی کوشش کرے گا۔ ایسے سارے اعمال کا حال۔ تو اب یہ ذہن جائے نہ ادھر، اپنے دل دماغ کو متوجہ کرنا ہے اس پہ، قرآن کے الفاظ پہ، اس کے معنی مطلب پہ، اس کے حروف کے ادائیگی پہ، اور یہ پورا یقین کرنا کہ میں پڑھ رہا ہوں، میرے اللہ سن رہے ہیں، میں اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ تو اتنا آدمی اگر کر لے تو انشاءاللہ خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ سر ایک ساتھ میں پورا ثنا پڑھ لیا، دوسرے میں سورۃ فاتحہ پڑھ لیا، تیسرے میں سورت پڑھ لیا۔ اب 3 سال میں پڑھنے کے بعد پھر رکوع میں گیا، اللہ اکبر کہہ کے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، جو بھی آتا ہے کھٹ کھٹ پڑھتا گیا۔ اور ایک یہ ہے کہ ایک ایک لفظ سے دھیان دے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو اب الفاظ پہ دھیان دے گا، میرا حرف صحیح نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا ہے، اس کی معنی کیا ہے۔ تو بندے کا توجہ الفاظ پہ ہوگا، اور اللہ پاک مکمل متوجہ ہو کے اس کے کلام کو سنتے ہیں، تو دونوں کا اتصال ہو جائے گا، اور شیطان مردود جو ہے وہ شرمندہ ہو جائے گا، اس کا کچھ چلے گا نہیں۔ طبیعت نہ چاہے تو بھی بتکلف متوجہ رہے۔ قرآن کے حدیث پاک کے اندر آتا ہے الذی
يتعتو فيه وهو عليه شاق له اجران. ایک آدمی توتلا ہے، توتلا، ایک آدمی کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں یا کوشش کرتا ہے، الفاظ صحیح نہیں نکلتے، پھر بھی کوشش کرتا ہے تو اس کو دو اجر ملے گا، دو ہرا، ایک صحیح پڑھنے کی کوشش کرنے کا اور دوسرے مشقت اٹھانے کا، پڑھنے کا. اسی کو اللہ نے فرمایا انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. اسی کو حدیث پاک میں فرمایا وہ اسباغ الوضوء علی المکارہ. ٹھنڈی کا موسم ہے، طبیعت نہیں چاہتی ہے وضو صحیح سے کرنے کی، پھر بھی ٹھنڈا پانی ہونے کے باوجود صحیح سے وضو کرتا ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی، ذکر تلاوت سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا